ایک بھارتی لڑکی کی دکھ بھری داستان، جس کی کہانی آپ بیتی پر مشتمل ہے، جو اپنی خواہشات کے لیے غلط راستے پر چل پڑی، جو آگے جا کر اس کے لیے جان کا خطرہ بن گئی۔ کیسے؟ چلے سنتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، تاکہ ہم اس طرح کی دلچسپ کہانیاں آپ کے لیے لاتے رہیں۔ اپنی بیٹی کو اندر بھیج دینے کے بعد اس نے کہا کہ وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، اس سے اسے پیسے ملیں گے، بشرط کہ وہ اس کی ہر بات مانتی رہے۔ کانتی نے پہلے غصے کا اظہار کر کے انکار کیا اور کہا کہ اگر وہ ویسے ہی حرکت کرنا چاہتا ہے جیسی اس رات اس کے دوست نے کی تھی، تو مجھے اس کے تاثرات دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ انکار کیا تو ممکن ہے اس کی بیٹی کی ٹیوشن بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ ابھی میں کچھ اور کہنے کی کوشش کر ہی رہی تھی تو بولا کہ اس کی بات نہ مانی گئی تو وہ اس رات والی بات اس کے والدین اور اسکول والوں کو بھی بتا سکتا ہے۔ اس طرح اسکول سے بھی چھٹی ہو جائے گی۔ اس دھمکی پر میری نظروں کے سامنے اپنے گھر کے دکھ، مصیبتیں، نوکری سے قبل بہن بھائی کے غمگین چہرے گھوم گئے اور سنگ دل والدین کا رویہ بھی یاد آ گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر سچ مچ ایسا ہو گیا تو اسکول میں بدنام ہونے کے علاوہ گھر سے بھی باہر پھینک دی جاؤں گی۔ چنانچہ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، اچھا جیسے آپ کی مرضی۔ اس طرح میں نے کال گرل کے طور پر کام شروع کر دیا۔ میرے اس سوال پر کہ کال گرل کے طور پر کام کے بارے میں تمہارا رد عمل کیا ہے، اس نے جواب دیا کہ گاہکوں کے ساتھ پہلے چند تجربات تو کافی ناخوشگوار اور نفرت انگیز تھے، لیکن بعد میں اس کے احساسات کافی تبدیل ہو گئے۔ پھر بھی وہ ان حرکتوں کو مضحکہ خیز، بیہودہ، گندی اور واہیات باتیں سمجھتی ہے۔ میں اب بھی اسی اسکول میں پڑھا رہی ہوں اور اس شخص کی بیٹی کی پرائیویٹ ٹیوشن بھی جاری ہے۔ مجھے اپنے امیر دوستوں، کاروباری ساتھیوں کے ہاں لانا لے جانا اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ وہ ان دوستوں سے تجارتی فوائد حاصل کرتا ہے اور مجھ سے خود جو حرکتیں کرتا ہے ان کے عوض الگ رقم دیتا ہے۔ گھر میں میں نے یہ بتا رکھا ہے کہ مجھے اور ٹیوشنیں بھی مل گئی ہیں، اس لیے زیادہ پیسے بن جاتے ہیں۔ جب کبھی بہت دیر سے پہنچوں تو بتا دیتی ہوں کہ میری فلاں شاگرد کی طرف پارٹی تھی۔ میں تقریباً 3 سال سے اسی جھوٹ کو نبھا رہی ہوں۔ میری شاگرد کا باپ ہفتے میں 1 یا 2 بار ایسے معاملات کہیں نہ کہیں فکس کر دیتا ہے، مجھے گاڑی پر وہاں لے جاتا ہے اور گھر پر ڈراپ بھی کر دیتا ہے۔ وہ بیک وقت دلال کا کام بھی کرتا ہے اور مجھے خود بھی استعمال کرتا ہے۔ اس کے عوض 300 روپے مہینہ ادا کرتا ہے۔ اس طرح اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت کی پاکیزگی مجروح کر کے مجھ سے گندے کام کرتا بھی ہے اور کراتا بھی ہے۔ آخر میں کانتی نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ مجھ سے گندے بوڑھے لوگ جو کچھ کرتے ہیں یا جن حرکتوں کی توقع کرتے ہیں، میں ان پر برا نہیں مناتی،
وہ قسم قسم کی حرکتوں سے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے پیٹ کی آگ اور بھائی بہن کی خاطر سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ان سے ملنے والے پیسوں سے روٹی، کپڑا اور چھوٹوں کے کانوینٹ کی فیس کا انتظام ہو جاتا ہے، اور گھر سے طویل غیر حاضری سے اس مکروہ ماحول سے بھی نجات ملتی رہتی ہے جو اس کی آنٹی نے پیدا کر رکھا ہے۔ اپنے مستقبل کے منصوبوں کا ذکر کرتے ہوئے اس نے کہا، میں بھی ہر شخص کی بیٹی کی طرح کسی اچھے مرد سے شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں، لیکن 6-7 سال تک اس پیشے کو ترک نہیں کر سکتی، کیونکہ بھائی کو اس کے قدموں پر کھڑا کرنا اور بہن کو بیاہنا میری ہی ذمہ داری ہے۔ میں یقیناً برے کام کو برا سمجھتی ہوں اور کوئی آبرومندانہ کام کر کے زندگی گزارنے کی متمنی ہوں، لیکن موجودہ مالی حالات اور اپنی تعلیم کی کمی کے باعث اس سائیڈ بزنس کو کیسے ترک کر سکتی ہوں۔ تاہم مجھے یقین نہیں کہ میری شادی ہو سکے گی۔ مجھے اپنا گھر اور اپنے بچے نصیب ہوں گے۔ یہ خفیہ زندگی آخر آشکار ہو کر رہتی ہے۔ کون ہے جو ایسی باتیں معلوم ہو جانے کے بعد بھی بیوی بنائے رکھے گا؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک کریں۔